اب دہلی کی مملکت کے حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حالات کو درست کرنے کے لیے فرخ سیر کو صرف یہی تجویز دکھائی دیتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اگر حسن علی اور حسین علی کا خاتمہ کر دیا جائے تو مملکت کے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ فرخ سیر اب پہلے کی نسبت ان دونوں بھائیوں سے زیادہ خطرہ محسوس کرنے لگا تھا، لہٰذا اس نے اورنگزیب کے زمانے کے بعد امراء کو عہدے دینے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے میر جملہ کو خفیہ طور پر پٹنہ سے دہلی بلایا۔ اس کے حکم پر وہ دہلی پہنچ گیا۔ فرخ سیر نے اسے لاہور جانے کا حکم دیا تاکہ کم از کم لاہور اور وہاں کی جو طاقت اور قوت ہے وہ میر جملہ کی وجہ سے اس کی گرفت میں رہے۔ یہ حکم ملنے کے بعد میر جملہ لاہور چلا گیا۔ اس دوران فرخ سیر نے مالیات کے ماہر رتن چند کو اہمیت دی۔ اس کے علاوہ ایک کشمیری سالار محمد مراد کو اس نے 7,000 کے لشکر کا سالار بنا دیا اور اسے اعتماد خان کا خطاب دیا، اور یہ کشمیری رہنما محمد مراد حسین اور حسن علی کی نگاہوں میں کھٹکتا تھا اور وہ اسے اپنا دشمن خیال کرتے تھے۔ اس پر فرخ سیر نے یہ بھی اضافہ کیا کہ محمد مراد کو اس نے شاہی حرم کا نگران بھی مقرر کر دیا۔ اس طرح ایک اور شخص سربلند خان کو بھی فرخ سیر نے اعلیٰ منصب عطا کیا۔ انہی دنوں ایک اور ناقابل تلافی واقعہ بھی رونما ہوا، اور وہ یہ کہ نماز عید ادا کرتے ہوئے حسن علی پر کسی نے حملہ کیا، اسے قتل کرنا چاہا، لیکن حسن علی کے ارد گرد اس قدر محافظ ہوا کرتے تھے کہ حسن علی بچ نکلا۔ حالات جب مزید پیچیدہ ہونے لگے تو فرخ سیر نے اپنے حمایتی میر جملہ کو ایک بار پھر لاہور سے دہلی بلا لیا، لیکن فرخ سیر کی بدقسمتی کے حسن علی نے میر جملہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ساتھ ہی حسن علی نے دہلی میں رونما ہونے والے حالات سے اپنے بھائی حسین علی کو بھی اطلاع کر دی، جو اس وقت دکن کے علاقے میں تھا۔ لہٰذا حسین علی برہان پور سے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے اکبر کا بیٹا یعنی اورنگزیب کا ایک پوتا بھی حسین علی اپنے ساتھ لا رہا تھا، جو اس وقت مرہٹوں کے اندر زندگی کے دن گزار رہا تھا، اور مرہٹوں نے اسے حسین علی کے سپرد کر دیا۔ مزید یہ کہ مرہٹوں نے بھی حسین علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح حسین علی کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا، جس کے ساتھ اس نے دہلی کا رخ کیا۔ اسی اسنا میں فرخ سیر نے حسن علی کو ایک بار پھر راضی کر لیا، اس کے ساتھ مصالحت کر لی، حتیٰ کہ اس کے ساتھ اپنا امامہ بھی تبدیل کر لیا، اور حسن علی ہی کی وجہ سے فرخ سیر نے اپنے منصبدار محمد امین خان کو مالوا کا حاکم مقرر کیا۔ اس طرح محمد امین خان کو ایک طرح سے دہلی سے نکال دیا گیا۔ تاہم محمد امین خان کا بڑا بیٹا فیروز مرزا اپنے دیگر اہل خانہ کے ساتھ دہلی میں ہی مقیم رہا۔ حسن علی کو ایک بار پھر راضی کرنے اور اس کے ساتھ مصالحت کرنے کے بعد جو لوگ اس وقت فرخ سیر سے شکایات محسوس کر رہے تھے، ان سے بھی فرخ سیر نے مصالحت کر لی تھی۔ ان میں سے اجیت سنگھ، سربلند خان اور جے سنگھ زیادہ قابل ذکر تھے، لیکن لگتا تھا کہ حسین علی اور حسن علی کے شکوے ابھی بھی دور نہ ہوئے تھے، لہٰذا فرخ سیر نے دونوں بھائیوں کو مزید انعام و اکرام سے نوازا، ان کے درجات میں بھی ترقی دی، اور پھر انہی کے کہنے پر محمد امین خان کو، جسے دہلی میں منصب سے ہٹا کر مالوا کا حاکم مقرر کر دیا تھا، اب اسے مالوا کی حاکمیت سے بھی برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح محمد امین خان مالوا سے پھر دہلی میں اپنے بیٹوں کے پاس آ گیا۔ اس دوران جب حسن علی کا بھائی ایک بہت بڑا لشکر لے کر دہلی پہنچا تو فرخ سیر نے جس طرح حسن علی سے امامہ تبدیل کیا تھا، اسی طرح فرخ سیر نے حسین علی کے سر پر اپنا امامہ رکھ دیا۔ دراصل اسے اس وقت یہ خوف تھا کہ کہیں حسین علی اورنگزیب عالمگیر کے پوتے کو تخت نشین نہ کرا دے، اس لیے کہ اس وقت حسین علی اور حسن علی ایک طرح سے بادشاہ گر بن چکے تھے، جس کو چاہتے تخت پر بٹھا دیتے تھے، جسے چاہتے تھے خون میں نہلا کر تخت سے اتار سکتے تھے۔ اسی دوران حسین علی کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ فرخ سیر اس کا مقابلہ کرنے کے درپے ہے۔ اس خبر کی کوئی تحقیق نہ کی گئی۔ اس خبر کو سنتے ہی حسین علی کا بڑا بھائی حسن علی اجیت سنگھ کے ہمراہ شاہی قصر میں داخل ہوا۔ اجیت سنگھ پہلے فرخ سیر کے خلاف تھا، حالانکہ اجیت سنگھ کی بیٹی فرخ سیر کی بیوی تھی اور فرخ سیر اجیت سنگھ کا داماد تھا۔ اس موقع پر حسن علی اور اجیت سنگھ کے ساتھ ایک خاصا بڑا لشکر تھا، جس کے ذریعے انہوں نے محل کے دروازے بند کر دیے۔ چھوٹا بھائی حسین علی، جو اس سے پہلے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں قیام کیے ہوئے تھا، وہ بھی دہلی میں داخل ہو گیا۔ اس دوران شہر کے اندر یہ افواہ گرم ہو گئی کہ فرخ سیر کو معزول کر دیا گیا ہے۔ اس ناموافق خبر کو سن کر جب بہت سے عمراء نے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ہوئی۔ حسن علی، حسین علی اور ان کے حمایتیوں نے انہیں محل میں داخل نہ ہونے دیا۔ فرخ سیر کو اب یقین ہو گیا تھا کہ حسین علی اور حسن علی دونوں اجیت سنگھ کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ قصر سے نکل کر اپنی حرم سرا میں چلا گیا۔ آخر بڑے بھائی حسن علی کے آدمی، اس کے حاشیہ نشین اور اس کے لشکری شاہی حرم میں داخل ہو گئے۔ فرخ سیر کے چچا رفیع الشان کے ایک بیٹے رفیع الدرجات کو تخت نشین کر دیا گیا۔
ساتھ ہی حسن علی کے آدمیوں نے فرخ سیر کو حرم سے باہر نکالا۔ پہلے اسے دھکے دیے، زد و کوب کیا، اس کے بعد فوراً اسے آنکھوں سے محروم کر دیا گیا۔ پہلے 2 ماہ تک اسے قید میں رکھ کر اذیتیں دی جاتی رہیں، اس کے بعد اسے رات کے وقت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اسے ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح فرخ سیر کا 7 سالہ دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا۔ اس دوران نظم و نسق کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور ہر طرف بدعنوانیوں کا دور دورہ تھا۔ فرخ سیر نے محمد امین خان کو پہلے دہلی میں اپنا منصبدار مقرر کیا تھا، جو ایک طرح سے وزیر کا عہدہ تھا۔ پھر اس کے مخالفین کے تنگ کرنے پر اسے دہلی سے نکال کر مالوا کا حاکم مقرر کر دیا، جبکہ مالوا کا اس سے پہلے محمد امین خان کا بھتیجا نظام الملک حاکم تھا۔ لیکن دہلی کی افراتفری کے حالات دیکھتے ہوئے نظام الملک اپنے اہل خانہ کو لے کر دکن کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد محمد امین خان کے مخالفین ہی کے کہنے پر فرخ سیر نے محمد امین خان کو مالوا کی حاکمیت سے بھی معزول کر دیا تھا، لہٰذا محمد امین خان دہلی میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ محمد امین خان ایک روز اپنے بڑے بیٹے فیروز مرزا، اپنے پوتوں میں سے عباد الدین، قورد خان، شرف الدین، اپنی بیوی مہر النساء اور اپنی دونوں بہوؤں تقدیس خانم اور قرہ خاتون کے ساتھ بیٹھا گھریلو موضوعات پر گفتگو کر رہا تھا۔ فیروز مرزا کی بیوی تقدیس خانم اور اس سے چھوٹے بھائی علی مردان کی بیوی قرہ خاتون دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اس بنا پر خاندان کے اندر بڑا اتفاق اور اتحاد تھا، جس کے نتیجے میں فیروز مرزا اور علی مردان کے بچوں کے اندر بھی ایک مثالی اتفاق اور تعاون تھا۔ اسی گفتگو کے دوران ایک طرف سے فیروز مرزا کی بیٹی ماہ الملک بھاگتی ہوئی آئی۔ اب وہ کافی بڑی ہو گئی تھی اور بچپنے سے نکل کر شباب اور جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف فیروز مرزا کے بیٹے عباد الدین، قاورد خان بھی جوانی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک طرف علی مردان کا بڑا بیٹا شرف الدین بھی بلوغت کی حد کو پھلانگ چکا تھا۔ جس وقت ماہ الملک بھاگتی ہوئی اپنے دادا کے قریب آئی، اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے جو اس نے شاید حویلی میں پھلدار درختوں سے توڑے تھے۔ پھر چہکنے کے انداز میں وہ محمد امین خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دادا ابو، میں آپ کو ایک اچھی خبر بلکہ خوشخبری کہوں۔ محمد امین خان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے ماہ الملک کو قریب بلا لیا۔ ماہ الملک کا سر جھکا کر اس کا سر چوما، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بیٹی، تو مجھے کوئی اچھی یا خوش کرنے والی خبر نہ بھی دے، تب بھی تو مسکراتے ہوئے میری طرف آتی ہے تو میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر میرے بچوں کے بچے مطمئن اور خوش ہیں تو میری بچی اس میں میری خوشی ہے، تو میری بچی اسی میں میری خوشی ہے۔ ماہ الملک نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل ایک برتن میں رکھ دیے، پھر دوبارہ محمد امین خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دادا، میں حقیقی معنوں میں آپ کو اچھی خبر سنانے آئی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں حویلی میں پھل توڑ رہی تھی کہ حویلی میں ماموں حیدر بیگ اور چچا غازی الملک داخل ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گئے ہیں، تھوڑی دیر تک دیوان خانے کی طرف آئیں گے۔ حیدر بیگ تقدیس خانم اور قرہ خاتون کا بھائی تھا، جبکہ غازی الملک محمد امین خان کے بھتیجے اور مالوا کے سابق حاکم نظام الملک کا بیٹا تھا۔ ماہ الملک کے ان الفاظ کے جواب میں دیوان خانے میں بیٹھے سب لوگ ان دونوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر محمد امین خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حیدر بیگ اور غازی الملک دونوں اپنے کندھوں پر چرمی خرجینے ڈالے دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے دونوں امین خان فیروز مرزا، شرف الدین، عباد الدین، قاورد خان سے باری باری گلے ملے، پھر مہر النساء، قرہ خاتون اور تقدیس خانم کی خدمت میں سلام کہا اور آخر میں انہوں نے بڑے پیارے انداز میں ماہ الملک کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر دونوں محمد امین خان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ماہ الملک کے ماموں حیدر بیگ نے کیا۔ محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ کو حکومت کے اعلیٰ منصب پر مقرر کرنے، پھر معزول کر کے مالوا کا حاکم بنانے اور وہاں سے بھی معزول کر دینے کی ساری خبریں ہم تک پہنچی ہیں۔ جن لوگوں کے کہنے پر ایسا ہوا ہے انہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی ان سے آگاہ ہیں۔ ہم اس وقت دکن کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس آپ کے بھتیجے نظام الملک کا یہ پیغام ہے کہ آپ اب قندھار سے بھائی علی مردان اور ناصر خسرو، شہاب الدین اور سمرا خاتون کو واپس بلا لیں۔ نظام الملک اعتراض اور خفگی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ نے انہیں قندھار بھیجا ہی کیوں؟ اگر قندھار کے میر ویس نے بھائی علی مردان کو بلایا تھا تو علی مردان اکیلے جاتے، چند دن وہاں رہ کر چلے آتے، میر ویس سے مل لیتے، ناصر خسرو، اور یہاں تک کہتے کہتے حیدر بیگ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ محمد امین خان بول اٹھا، بیٹے تم لوگ صورتحال کو نہیں سمجھتے۔ سمرا بیٹی کی وجہ سے پٹنہ کے حکمران جو اب بادشاہ گر بن گئے ہیں ہمارے دشمن ہو گئے تھے۔ بنارس کے راجہ منس رام کی رائے سے ہم نے سمرا کو لاہور کے حاکم عبدالصمد کی طرف بھجوا دیا تھا۔ ایسا ہم نے اس کے تحفظ کی خاطر کیا تھا۔ اگر ہم نے ناصر خسرو کو یہیں رکھنا ہوتا تو پھر سمرا کو لاہور بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ناصر خسرو کو بھی لاہور بھیج دیں گے، وہاں عبدالصمد ناصر خسرو اور سمرا کی شادی کا اہتمام کر دیتا اور دونوں میاں بیوی کچھ عرصہ لاہور میں ہی قیام کرتے۔
اور جب یہاں کے حالات درست ہو جاتے تو پھر ہم دونوں کو واپس بلا لیتے۔ پر میرے بچوں، شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا، اس لیے کہ اسی دوران قندھار کے ہمارے عزیز میرویس کا ایک قاصد جس کا نام میران شاہ تھا، وہ یہاں پہنچا اور اس نے یہ پیغام دیا کہ علی مردان کو میرویس نے قندھار بلا لیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اسی میں بہتری سمجھی کہ علی مردان جب میرویس کے بلاوے پر قندھار جائے تو جاتی دفعہ ناصر خسرو کو بھی اپنے ساتھ لے جائے اور لاہور میں ناصر خسرو اور سمرا کی شادی کا اہتمام کر کے دونوں کو قندھار لے جائے۔ اس موقع پر علی مردان چونکہ اپنے چھوٹے بیٹے شہاب الدین کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا خواہش مند تھا، لہٰذا ہم نے اسے اجازت دے دی۔ محمد امین خان یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا، تب اس بار حیدر بیگ کی بجائے غازی الملک بول اٹھا اور محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دادا آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا جو حالات ہم پر اس وقت گزر رہے ہیں، ان حالات میں عزت ایسے ہی آدمی کی ہوتی ہے جو عزت دار کی عزت کرے، اور جو عزت نہ کرانا چاہے اسے اسی کے اندازوں کے مطابق ہی جواب دے۔ لہٰذا ہم آپ کے پاس صرف یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ فلفار بھائی علی مردان، ناصر خسرو، سمرا خاتون اور شہاب الدین کو واپس بلا لیں۔ بہت سے لوگ اس موضوع پر ہمارا ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگے ہیں کہ ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کچھ افراد خانہ کو ان کی حفاظت کے لیے قندھار بھیج دیا ہے۔ غازی الملک جب خاموش ہوا تب اس بار حیدر بیگ سخت غصے اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امید ہے آپ ہماری اس التماس کو اہمیت دیں گے۔ نظام الملک نے ہمیں آپ کی طرف بھجواتے ہوئے سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ چاروں کو قندھار سے واپس بلا لیا جائے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ چاروں کو قندھار سے واپس بلا لیں۔ ہم سب نظام الملک کے ساتھ مل کر دکن میں ایک قوت جمع کر رہے ہیں، اور اب کسی نے ہمارے ساتھ شیطانی کھیل کھیلنا چاہا تو اس کے دامن، اس کی جھولی میں پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ آپ ہم دونوں کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے کہنے پر ان چاروں کو قندھار سے واپس بلا لیں گے۔ محمد امین خان نے مسکراتے ہوئے حیدر بیگ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، حیدر بیگ میں جانتا ہوں تمہیں ان کا کس قدر احساس ہے، اس لیے کہ تم قرہ خاتون اور تقدیس خانم کے بھائی ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے اپنے دونوں بیٹے، اپنا پوتا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ میں چاہتا ہوں وہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ تم دونوں اس بات سے آگاہ ہو کہ اپنے سارے بچوں میں سے شہاب الدین کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ ویسے تو مجھے سارے ہی بچے عزیز ہیں، یہ میری پھلواری کے پھول ہیں، لیکن وہ پھول بڑا انوکھا ہے، میں اسے اپنی حویلی کا گوہر آبدار خیال کرتا ہوں۔ یاد رکھنا جوان ہو کر وہ بڑا بے مثل تیغزن، بڑا بے نظیر مجاہد ثابت ہوگا، اور میرا دل کہتا ہے کہ اپنے کارناموں سے اس خاندان کا نام ضرور روشن کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد امین خان رکا، پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، غازی الملک اور حیدر بیگ میرے دونوں بچوں، کہنے کو تو تم نے کہہ دیا ہے کہ میں ان چاروں کو واپس بلا لوں، لیکن کہیں یہاں تک کہتے کہتے محمد امین خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حیدر بیگ بول اٹھا تھا، دادا آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم چربی کے بنے ہوئے انسان ہیں کہ کوئی ہمیں اپنی دھوس دھمکی کی حدت سے پگھلا کر رکھ دے گا؟ کیا ہمارے دشمن لوہے اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری تلواریں ان کے سامنے کند ہو چکی ہیں؟ آپ ذرا ان چاروں کو قندھار سے دہلی بلا کر دیکھیے۔ میں آپ کے سامنے آج قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہمارے خاندان میں سے کسی کو بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ان بادشاہ گروں سے انتقام لینے والا پہلا شخص ہوں گا۔ اگر ان دونوں کی وجہ سے ہم پر کوئی افتاد نازل ہوئی تو دادا حیدر بیگ اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن انتقام لینے سے ٹلے گا نہیں۔ ذرا آپ ان چاروں کو واپس تو بلا کر دیکھیے، اور اگر آپ نے انہیں واپس نہ بلایا تو پھر ہمارے دشمن مزید ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اسی طرح ان چار کے بعد آپ کو اپنے اہل خانہ سے مزید کو قندھار بھیجنا پڑے گا، اور ذرا یہ بھی سوچیں کہ یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا۔ حیدر بیگ جب خاموش ہوا تب محمد امین خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا بچوں ناراض نہ ہو، اگر تم دونوں کی یہی خواہش ہے اور نظام الملک بھی یہی چاہتا ہے، اور نظام الملک نے اگر دکن میں اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر مطمئن رہو، میں جلد ایک قاصد قندھار کی طرف روانہ کروں گا اور ان چاروں کو دہلی بلا لوں گا۔ تم دونوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، آتے ہی اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی ہے۔ امین خان نے ماہ الملک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی تمہارا ماموں اور چچا آئے ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کرو۔ ماہ الملک باہر نکلنے لگی کہ حیدر بیگ نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر بڑی محبت سے اسے کہنے لگا، ماہ الملک میں اور غازی الملک راستے میں دوپہر کا کھانا کھا کر آئے ہیں، بس میری بیٹی آرام سے اپنے ماموں کے پاس بیٹھے، اس میں ہی ہماری خوشی ہے، کھانا اب شام کو اکٹھے ہی کھائیں گے۔ جواب میں ماہ الملک چپ چاپ اپنے ماموں حیدر بیگ کے پاس بیٹھ گئی، پھر سب مل کر دہلی کے تشویشناک حالات پر گفتگو کرنے لگے۔